अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज की रात बहुत ही डेंजरस, बहुत ही ख़तरनाक है। ईरान के हवाले से भी और पूरे खित्ते के हवाले से भी पाकिस्तान भी एक शदीद मुश्किल में है। ये पूरा वीलॉग आज इसी के ऊपर होगा। आपको जो पहले टॉपिक में हम बताएंगे वो अमरीकी मौक़िफ़ बताएंगे कि अमरीका के जो सदर हैं और उनके नायब सदर जो हैं उन्होंने बड़े ख़तरनाक किस्म के बयान फिर दे दिए हैं। डेडलाइंस को वो बार बार याद करवा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं उन्होंने फिर कुछ तफसीलात बताई हैं। तो ये भी जानिएगा। फिर आपको बताएंगे कि ईरान का मौक़िफ़ क्या है, ईरान क्या कह रहा है। ईरान भी कोई झुकने वाला मुल्क नहीं है। ईरान ने भी लड़के दिखा दिया है। वाकई जो उन्होंने करके दिखाया है वो दुनिया में कोई कौम इस तरह से मुझे आज तक करती हुई कम से कम नजर नहीं आई। और एक उनकी आवाम ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, ऐसा कदम जो मैंने किसी और मुल्क की आवाम को उठाते हुए नहीं देखा। तो यकीनन ईरान को सलाम है। लेकिन यहां पे ईरान ने पाकिस्तान को भी एक मुश्किल में डाल दिया। पाकिस्तान क्या करेगा? और अपने मुल्क से पहले तुम्हें मोहब्बत थी जी, अब हमें अपने मुल्क से इश्क हो गया है। जो हमारा मुल्क इस वक्त जिसे कहते हैं ना, उस जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहा है जिसमें कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की अनथक मेहनत जारी है कि किसी तरह से ये जंग रुक जाए। यकीन माने ये जंग खित्ते की नहीं है, पूरी दुनिया की जंग है। ये जो ईरान कह रहा है कि उसने जो करना है अगर वो कर दिया, या अमेरिका जो कह रहा है जो उसने करना है वो कर दिया, तो ये पूरी दुनिया यकीन माने पता नहीं कितने साल पीछे चली जाएगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये बताएंगे आपको। फिर ये बताएंगे जी कि ईरान के साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया, रूस खड़ा हो गया और चीन खड़ा हो गया, और बड़े क्लियर कट खड़े हुए, और खड़े भी ऐसी जगह पे हुए जहां पूरी दुनिया ने देखा। तो ये भी आज की स्टोरी होगी। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग। रिमाइंडर के तौर पर बताता चलूँ आपको कि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हमारे तमाम जो लिंक्स हैं, जिसमें व्हाट्सएप लिंक है, जिसके अंदर ट्विटर लिंक है, वो शामिल हैं, उन्हें क्लिक करना और उन ऐप्स को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। चलते हैं अपने डिटेल वीलॉग की तरफ। और पहला टॉपिक हमारा चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि बताएंगे कि अमेरिका क्या कह रहा है। अमेरिका की तरफ आते हैं फ़र्क, लेकिन ये एक जो हकीकत है उसका एतराफ़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो ये 3 मुल्कों के दरमियान जंग हुई। एक अमेरिका जिसने इन्वीजन किया, फिर इसराइल जिसने अटैक किया, और फिर ईरान जिसने जवाब दिया। ईरान अपना दिफा कर रहा है। ईरान ने कोई ऐसा अटैक नहीं किया जो बिला वजह हो या बिला जवाज़ हो। फिर उसके बाद ये जंग जो है मिडल ईस्ट चली गई। ज़ाहिर ईरान ने वहाँ पे अमेरिकन जो बेसिस थे उनको हिट करना शुरू कर दिया। अब 2 सूरत हाल जो है बड़ी दिलचस्पी। एक तो इसराइल के ऊपर जब ईरान की तरफ से अटैक हुआ तो बिन गोरियान एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर लोगों ने रश किया, इतना ज़्यादा रश किया कि वहाँ पे जो लोग या वहाँ पे जो अमला था उनके साथ हाथापाई भी की। लोग वहाँ पे लड़ पड़े और लोग ऐसे रश में वहाँ से भाग रहे थे, दौड़ रहे थे कि जहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, कोई वबा फैल गई है या यहाँ पे कोई क़यामत आने वाली है या एटम बम गिरने वाला है। लोग बड़ी स्पीड से वहाँ से भागे और फ़्लाइट्स जा रही थी। वहाँ से फ़्लाइट दूसरे मुल्कों से खाली आ रही थी और इसराइल से जो फ़्लाइटें थी वो भर के जा रही थी। और टिकट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, इतना ज़्यादा महंगे हो गए कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते इसराइल से जो भागने वाले लोग थे कितना पैसा देने के लिए वो तैयार थे। उसके बाद आप मिडल ईस्ट देख लो कि जब एयरपोर्ट के ऊपर अटैक होने शुरू हुए तो लोग जो थे पहले ऊँटों पे, फिर टैक्सियों पे वहाँ से ट्रैवल करके $4,000-5,000 $5,000 टैक्सियों को दे के, और फिर बहरीन के लोग भी उसमें, फिर ये सारे मिल मिला के ओमान जाते थे क्योंकि वो सेफ़ था। और वहाँ से मस्कत से फिर ये लोग फ़्लाइट लेके वहाँ से निकलते थे। और जो प्राइवेट जेट्स हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होगी। मतलब 5-5, 6-6 सीटों वाले जो जेट्स हैं वो $10,000, $15,000, $20,000 जो है वो एक फेरे के लेने शुरू हो गए। और लोग जो थे उसके ऊपर चढ़ते जा रहे थे और वहाँ से भागते चले जा रहे थे। अभी आप गल्फ़ के अंदर देख लो तो जो अमीर लोग हैं वहाँ पे, जो खुशहाल लोग हैं, वो सारे यहाँ से भागे हुए हैं। कोई यूरोप चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई कनाडा चला गया, लोग न्यूजीलैंड पहुँच जा रहे हैं। उसकी वजह ये कि इंतहाई सेफ़ है। जो सेफेस्ट 5 कंट्रीज़ हैं उसके अंदर न्यूजीलैंड नंबर 1 है और सबसे ज़्यादा बंकर्स भी उधर, और सबसे बिल्कुल कोने में है ना जी, बिल्कुल एंड पे, दुनिया के आखिरी कोने के अंदर है ना। वहाँ पे लोग जो हैं वो पहुँचते जा रहे हैं और वहाँ चुप करके सुखी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर छोटे आइलैंड्स हैं साउथ पैसिफिक समंदरों के अंदर जो है ना, वहाँ पे जो किसी साइड पे भी नहीं है, यानी कि उसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता या मिसाइल वहाँ पे नहीं जा सकता। लोग वहाँ पे जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल आखिरी जो है, अर्जेंटीना जा रहे हैं जो बिल्कुल साउथ पोल के बिल्कुल करीब है, अंटार्कटिका के करीब है, अशवाया वगैरह जो जगह है वहाँ पे। इस तरह लैटिन अमेरिका के दूसरे मुल्क हैं, चिली जा रहे हैं लोग वहाँ पे, ब्राज़ील जा रहे हैं। तो वो जो गल्फ़ स्टेट्स के लोग थे वो यहाँ से भाग रहे हैं। अच्छा, उसके मुकाबले में आप ईरान देखो यार, ईरान का कमाल देखो। ईरान के एक तो लोगों ने भागने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अगर उन्हें अपनी गवर्नमेंट से कोई इख्तलाफ था या उलमा कराम या मौलवियों का जो रजीम थी उसको नापसंद भी करते थे, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली अपना इख्तलाफ बुला के वो अपने मुल्क के साथ, अपनी सियासत के साथ खड़े हो गए। ये इन लोगों का कमाल है। अच्छा, उसके बाद ये है कि कितनी ज़्यादा बमबारी हुई है, कितने ब्रिज टूटे हैं, कितने वहाँ पे स्कूलों पे हमला हुआ। पहले दिन ही स्कूल के ऊपर हमला हो गया जिसमें 161 बच्चियाँ फौत हो गई, शहीद हो गई। अच्छा, फिर इसके बाद आप शहरों की हालत देख लें, वहाँ पे मिसाइल लग रहे हैं, वहाँ पे हर तरफ तबाही और बर्बादी है, लेकिन लोगों ने अपना शहर नहीं छोड़ा, लोगों ने अपना मुल्क नहीं छोड़ा। लोग वहाँ पे आज भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो लोग तेहरान के अंदर है वो, उन्होंने मुझे फुटेज भेजी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे आज भी रात के वक्त म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो अमला है वो सड़कें धोता है, उसी तरह पूरे शहर के अंदर से कचरा इकट्ठा किया जाता है। यानी इस दौर में भी, इस हालात में भी किसी जगह पे कचरे के ढेर नहीं है, म्यूनसिपल कमेटी के लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं। फिर यह है कि किसी जगह कोई शॉर्टेज नहीं है और लोगों ने प्राइस बढ़ाने के बजाय
پرائس کم کر دی ہے تاکہ تکلیف نہ ہو کسی آدمی کو, اور انہوں نے اپنا پروفٹ مارجن مکمل طور پہ کم کر دیا ہے. یہ ہے. پھر دکانیں کھلی ہوئی ہیں ہر وقت. اور پھر جو تہران کے اندر ایک اور بڑا فینامنا دیکھا ہے دنیا نے, وہ بڑا دلچسپ ہے کہ 9 بجے وہاں پہ نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں, وہ میوزک بجانے شروع کرتے ہیں جیسے کنسرٹ ہو رہا ہے پورے شہر میں, اور لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں رات 12 بجے تک. وہاں پہ لوگ گانا گاتے ہیں, کعوہ پیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, اور یہ ایک نیا فینامنا ہے. پھر جو میوزیشنس تھے سارے ایران کے, انہوں نے مختلف پاور پلانٹس کے سامنے جا کے بیٹھ کے وہاں پہ گانا گانا شروع کر دیا. یہ ایک. اور جو شام کی ایکٹیویٹی ہے نا آج دن کی, وہ کمال ہی ہے. ویسے میرا نہیں خیال کہ ہسٹری میں کسی اور جگہ ایسا کبھی واقعہ ہوا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بریجز پہ گئے. جن بریجز کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ اس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے, اور وہاں پہ بیٹھ کے بچے ہیں, بوڑھے ہیں, خواتین ہیں, لوگ ہیں, انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور بریجز کے اوپر بیٹھ کے لیٹ کے انہوں نے وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا, چین بنا لی, ہیومن چین جس کو کہتے ہیں. اور وہاں پہ وہ کھانا کھا رہے ہیں, وہاں پہ وہ لیٹے ہوئے ہیں, وہاں پہ وہ چٹ چیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور جن پاور پلانٹس کے اوپر خطرہ ہے کہ یہاں پہ اٹیک ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر پاور پلانٹ بڑے پاور پلانٹس ہیں. اچھا, وہاں جا کے بھی لوگوں نے ٹھکانہ بنا لیا, انہوں نے وہاں پہ ٹینٹ لگا لیے, وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں لوگ کھانا پکا کے دسترخوان بچھا کے کھانا کھا رہے ہیں, اور پوری فیملیز وہاں پہ آ گئی. تو لوگوں نے نا اس کو بھی اپنے حصار میں لے لیا. یہ جو ایک واقعہ ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ ایرانی کتنی زبردست قوم ہے, اور انہوں نے کمال کر دیا جیسا بھی ہے. لیکن اگین جو دوسری سائڈ پہ جو دشمن ہے نا, اس کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ درندہ ہے, تو اس کو کوئی احساس نہیں ہے اس چیزوں کا. اور آپ دیکھ لینا ابھی تھوڑی دیر میں جو اسرائیل یہاں پہ حملے کرنا شروع کر دے گا, اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوگی, کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بیٹھے ہوئے ہیں, فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں. صاحب اسے لوگوں کی پرواہ ہوتی تو وہ غزہ پہ اٹیک کرتا, 1.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کرتا. لیکن یہ ہے کہ اب جب اس کسی برج پہ حملہ ہوگا یا کسی پاور پلانٹ پہ حملہ ہوگا اور اس کے اندر لوگ شہید ہوں گے, تو میرا خیال ہے شاید ضمیر انسانی جو ہے یا عالمی ضمیر ہے, تھوڑا سا اس کو افسوس تو لازمی ہوگا. لیکن بہرحال جو عالم اسلام ہے نا, 58 اسلامی ملک, جس میں سے ایک اسلامی ملک ایران کو سائڈ پہ کر کے باقی جو اسلامی ملک ہے, میرا خیال ہے ڈوب مرنا چاہیے سب کو. قابل شرم بات ہے, کوئی ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا سوائے پاکستان کے. پاکستان نے ایک اسلامی برادرہڈ کا پراپر ایک ثبوت دیا ہے, اور کندھے سے کندھا ملا کے ایران کو بچانے کی کوشش کی ہے. کو وہاں پہ اپنی رفٹ ہے ایران کے اندر جس کی وجہ سے ایران کو نقصان پہنچ رہا ہے, لیکن پاکستان نے ویسے حق ادا کیا. اس کے ساتھ مصر بھی بہت لگا ہوا ہے, پھر ترکیہ انہوں نے بہت ایفرٹ کیا اندھا دھند. چوہے صاحب دوسری سائڈ پہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے درندے کو روک کے رکھنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا, کہ پاکستان نے اسے روک کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی حرکت بڑی ابھی اس طرح کی نہیں کرنی, اور وہ رکا بھی ہوا ہے. بالکل صحیح. پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ایران کسی طرح سے مان جائے اور معاملہ کسی طرح سے تھوڑا ڈی ایسکیلیٹ. صحیح بات, وہ 45 دن کی صحیح کوئی مثلا پاکستان کی طرف سے پروپوزل ہے نا, 45 دن جو ہے جنگ بندی کریں آپ, اور اس دوران مذاکرات کرتے رہیں. میرا خیال ہے اس کو اویل کرنا چاہیے ایران کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ 45 دن بڑا دن ہوتے ہیں جی, 45 گھنٹے بھی بہت ہوتے ہیں. ایران کے اندر بند کر رہی ہے تو مستقل بند کرو. نہیں وہ دیکھیں وہ فوری طور پہ نہیں کرے گا. امریکہ جو ہے نا اس کے پیسے بڑے لکھے ہوئے ہیں. اب اسے پیچھے ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈیلے لو یا ٹائم لو. ٹائم چاہیے. ایک پوائنٹ ایران کا بھی ٹھیک ہے کہ وہ اعتبار نہیں کر پا رہا کہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ امریکہ اٹھا کے پھر حملہ کر دیتا ہے. انہیں ڈر ہے کہ یہ دوبارہ اکٹھے ہو کے کوئی اور نیا پلان کر کے پھر اٹیک نہ کریں. دیکھیں اب اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ شامل کریں گے, دوسرے ملکوں کو شامل کریں گے, تو صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوگی. ہو سکتا ہے مثلا ایران جو ہے وہ چائنا کو شامل کر لے, اس کے اندر بڑا ملک ہے, اور چائنا اگر میزبانی کرتا ہے یا پھر وہ درمیان میں آتا ہے تو تھوڑی سینیریو مختلف ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یا پھر اسلامی ملک ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اب انویژن نہیں کرنی, اور اسرائیل کو باندھ دیتے ہیں کہ جناب آپ نے اگر ہاتھ ہلایا یا آپ نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم سارے ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو پھر میرا خیال ہے شاید خوف زدہ دنیا کے ممالک اور طرح چلتے ہیں, اب کوئی دوسرے کی جنگ نہیں لڑتا, لیکن اگر اس جنگ کو روکنا ہے تو اتنا بھی مشکل نہیں ہے. جس طرح سے رشیا اور چائنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اگر وہ اس طرح سے کر دیں تو اس جنگ کو روکنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن وہ بھی سوچتے ہیں اور ان کی انسیکیورٹیز بھی ٹھیک ہے. مثلا فرض کریں چائنا درمیان میں آ جاتا ہے, جنگ مذاکرات نہیں. دیکھیں 2 آپشن ہے, ایک جنگ کا آپشن, دوسرا مذاکرات کا آپشن ہے. جو مذاکرات کا آپشن ہے اس کے اندر پوری دنیا آ سکتی ہے, ساری دنیا بیٹھ سکتی ہے, ایران بھی بیٹھ سکتا ہے, پھر چائنا بیٹھ سکتا ہے اس کے ساتھ, پھر رشیا بیٹھ سکتا ہے, پورا یورپ بیٹھ سکتا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے اس میں. لیکن دوسرا سینیریو جنگ. اب جنگ کا جو سینیریو وہ بڑا خطرناک ہے. اس کے اندر فرض کرو کہ رشیا آ جاتا ہے یا چائنا آ جاتا ہے, تو پھر 2 سپر پاور آ گئی نا جی. اب دونوں سپر پاور کا پیچھے ہٹنا امپاسبل ہے. پھر پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. جیسے ورلڈ وار فرسٹ ہوئی تھی, سیکنڈ ہوئی تھی, جب سپر پاورز آ گئیں تو پھر اس کے بعد آپشن نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ایک بلی ہے, وہ صرف اسے مارتا ہے جو اسے کمزور لگتا ہے. جہاں سے طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ دوسرے ممالک کھڑے ہو جائیں, یہ بلی بھاگ جائے. لیکن وہ یہ ہے نا, دنیا ساری اکٹھی ہو تب, ویسے نہیں. ایک آدھ ملک کا آنا جو ہے نا بہت خطرناک ہے, پھر یہ جنگ رکے گا نہیں, پھر یہ آگے بڑھے گی. مثلا میں یوکرین کی جنگ آپ دیکھ لو. یوکرین کی جنگ کے اندر کیا ہے, ایک ملک ہے یوکرین ہے, چھوٹا ملک ہے. اگر صرف یہ جنگ یوکرین اور رشیا کی ہوتی تو اسے ختم ہونے میں 15 دن لگنے تھے. ٹھیک ہے, ایک بڑا ملک ہے, اس نے حملہ کر لیا, چھوٹا ملک ہے بیچارہ مظلوم ہے, نہیں اس کا جواب دے سکا, سیٹلمنٹ ہو جاتی. ٹھیک ہے, سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, قبضہ کر لیتا, رو پیٹ کے چلو کچھ وہ قبضہ کر لیتا, وہ بیٹھ کے وہ مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن جب اس کے اندر پورا یورپ شامل ہوا ہے اور امریکہ شامل ہوا ہے, وہ آج تک ختم نہیں ہو جائے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. لمبا کام ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اب 2 سپر پاورز آ گئی.
छोटा मुल्क जो बाकायदा मार खाता चला जा रहा है, वो एक बैटल फील्ड बन गया सुपर लाखों सोल्जर्स वहाँ पे अभी तक है, और लोग देखें वहाँ पे उनकी क्या हालत है। तो ये ट्रेजेडी होती है कि जब किसी मुल्क के ऊपर 2 सुपर पावर्स आ जाती हैं तो वो एक बैटल फील्ड बन जाता है हाथियों का, जिसका फिर नुकसान बेचारे का बहुत होता है। तो ईरान की एक ब्लेसिंग ये भी है कि अभी तक कोई आलमी ताकत जो है वो ईरान के साथ खड़ी नहीं हुई। अगर खड़ी हो जाए फिर ईरान नहीं बचेगा, फिर तो उस साइड पे वो मारेंगे, उस साइड पे वो मारेंगे, तो लंबा हो जाएगा काम, जो वर्ल्ड वार सेकंड में भी हुआ था, फर्स्ट में भी यही हुआ था। पर यानी इस वक्त की जो सूरत हाल है वो खतरनाक है, कोई बहुत अच्छी उम्मीद अफसा खबर नहीं है कि जो हम लोगों के साथ शेयर कर सकें। डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा तरीन जो बयान है उसमें से एक बयान हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। उसने कहा 8 बजे तक की डेडलाइन तक अगर मुआहिदा नहीं हुआ तो ईरान पर ऐसा हमला होगा जो इसने कभी नहीं देखा होगा। मुज़ाकरात में ठोस पेशरफ्त हुई तो सूरत हाल बदल सकती है। अब यहाँ पे एक कैच है, वो कैच ये है कि वो कह रहा है कि अगर 8 बजे तक डेडलाइन में मुआहिदा ना हुआ, इसका मतलब मुआहिदे के ऊपर बात चल रही, इसका मतलब ये हुआ कि अभी दरमियान में पाइपलाइन के अंदर कोई चीज़ है जो अनाउंस नहीं की जा रही, जिसके ऊपर बात हो रही है। तो वो जो अखबारात कह रहे थे, अमेरिकन अखबारात, कि जनाब ख़त्म हो गया है, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, तो इसकी तद्दीद है इसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि 8 बजे तक वो अपनी टेबल के ऊपर चीज़ें रख के बैठा हुआ है। तो सब अमेरिका का एक अखबार कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरा कहता नहीं हो रहे। असल में जंग के अंदर सूरत हाल बदलती रहती है, वो आधा घंटा पहले एक खबर है, आधा घंटे बाद दूसरी खबर है। तो आप ये कहेंगे देखें जी सुबह तो अखबार ये कह रहा था, शाम को ये कह रहा था, यहाँ पे सूरत हाल बदलती रहती है मैच की तरह। मैच हो रहा होता है, उसके अंदर एक खिलाड़ी आउट हो गया, सूरत हाल बदल गई, दूसरा खिलाड़ी टिक गया वहाँ पे, सूरत हाल बदल गई, तीसरे ने आके छक्का लगा दिया, वो एक सूरत हाल और चेंज हो गई। अब चौथे खिलाड़ी आया, उसने 2 विकेटें ले ली, सूरत हाल बदल गई। तो बिल्कुल मैच की तरह ना जंग के अंदर भी सूरत हाल हर लम्हा तब्दील होती रहती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अखबार ने पहले क्या कहा था और बाद में क्या कह रहा है। बताइएगा, एक ब्लूमबर्ग की स्टोरी, एक न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी, दोनों बड़े अखबार और नहीं, दोनों की स्टोरीज ठीक है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। एक चैनल को इंटरव्यू दिया उसने और उसने कहा है कि मुज़ाकरात के अंदर ठोस पेशरफ्त हुई तो ज़रूरत तो सूरत हाल बदल सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुज़ाकरात के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। जेडी वैंस ने भी कहा है, जेडी वैंस ने उसने कहा कि जंग बंदी के लिए फौजी मकासद पूरे हो चुके हैं, आज ईरान से जवाब मिल जाएगा। इसका मतलब ईरान का जवाब कोई है, इन्होंने कुछ उससे कहा हुआ है, उसने जवाब देना है, कोई ना कोई फेस सेविंग जो है इन्होंने मांगी हुई है उससे, और वो फेस सेविंग जो है उसका इंतजार कर रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं कि ईरान दुनिया को माशी तकलीफ देना चाहता है, अमेरिका ज़्यादा तकलीफ देने की सलाहियत रखता है। ठीक है यार, अमेरिका सुपर पावर बड़ी कौम है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये छोटी कौम जो है ना उसने साबित कर दिया है कि छोटा भी अगर मुल्क होगा या कमज़ोर मुल्क भी होगा या उसके ऊपर पाबंदियां भी होंगी तो खड़ा हो सकता है। वो खड़ा हो जाए तो बड़ा जो मुल्क है उसको भागने में ज़्यादा देर नहीं लगती। अच्छा चौसा, वैसे इसमें एक और चीज़ भी जो जेडी वैंस से आगे इसीलिए किया गया कि आपको याद है ट्रम्प से उसका झगड़ा भी हुआ था नेतन्याहू से, सॉरी शैतानयाहू से, इसका झगड़ा भी हुआ था और इसी वजह से ये मेरा ख्याल फोकस भी करके बैठा और यही जंग खत्म भी करवाना चाहता है, इसी ने थोड़ा कंट्रोल भी किया। ये कुशनर भी खत्म करवाना चाहता है। वो विटकॉफ जो है ना वो बड़ा समझदार आदमी है और उसमें भी बड़ा अच्छा तहम्मुल के साथ, देखे ना अभी तक उसने कोई बुली नहीं की किसी जगह पे भी, वो समझदार आदमी है। तो यहाँ खबीस फिर सिर्फ एक ही है जो नेतन्याहू जाहिर है उसी की गेम है सारी। वो एक हिरन था ना, हिरन एक स्टोरी है, एक हिरन था, वो पानी पी रहा था, शेर आया, शेर ने उसके ऊपर हमला किया, फिर हिरन स्पीड से दौड़ा। अब हिरन आगे आगे दौड़ रहा है, शेर पीछे पीछे दौड़ रहा है, बड़ी स्पीड है दोनों की, बहुत स्पीड, बहुत ज़्यादा। अब जो शेर होता है उसकी स्पीड दुनिया में, या चीता और शेर 2 जानवर ऐसे हैं जिनकी स्पीड तमाम जानवरों से ज़्यादा होती है। किसी और कोई जानवर भी चीते की ज़्यादा है, चीते आप कह सकते हैं ना, वो चीता है या फिर शेर है, दोनों हैं आप। लो जी, आप इस तरह करो, जो स्पीड है ना, आप शेर की जगह चीता कर लो यार, अगर आप इससे ज़्यादा तसल्ली होती है तो हम इस तरह कर लेते हैं, स्टोरी दोबारा रिवर्स करते हैं। एक हिरन थी, वो पानी पी रही थी और ऊपर से चीते ने हमला कर दिया। अब चीता जो ना उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, चीता जो ना उसके पीछे दौड़ी जा रहा है, हिरन उसके पीछे दौड़ रही है। सामने एक दरिया आ गया तो हिरन ने छलांग लगाई और दरिया के पार, चीता पहुंचा वहां पे, रुक गया। ठीक है, रुक गया। अब हिरन दूसरी साइड पे, तो चीते ने यहाँ से उसे पूछा कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि तुम दरिया पार कर गई, आखिर क्या हुआ, कहाँ से ताकत आई? तो उसने कहा जनाब हम दोनों दौड़ रहे थे, मैं जान बचाने के लिए दौड़ रही, तुम खाने के लिए दौड़ रहे थे। हाँ, तुम जान लेने के लिए दौड़ रहे थे, मैं खाने के लिए। अच्छा। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक लंच हूँ। ठीक है, तुम सिर्फ अपने खाने के लिए, ठीक है, एक जानवर के पीछे दौड़ रहे हैं सिर्फ भूख मिटाने के लिए, और मैं अपनी जान बचाने के लिए। बिल्कुल सही। जान बचाने वाला जो होता है ना उसके अंदर ताकत पैदा हो जाती है। ईरान एक ऐसा ही मुल्क साबित हुआ है जिसने साबित कर दिया है कि उससे जान बचाने के लिए खड़ा हो गया। वो उसने ना दरिया की परवाह की है, ना उसने किसी मिसाइल की परवाह की है, ना उसने जहाज़ों की परवाह की है, वो खड़ा हो गया। तो जब ये सर्वाइवल की जंग होती है ना जी, इंसान के अंदर बड़ी एनर्जी आ जाती है और वो कौम भी बड़ी अच्छी हो। तो ईरान जो है ना एज ए नेशन उसने बड़ा सा, लेकिन फिर इसके साथ साथ जो मेरा शुरू से एक मौक़िफ़ है वो ये है कि यार आप जंग जीत चुके हैं, जिद छोड़ दें, ठीक है, पीछे हटें, बचाएं अपने आप को। ये जंगली भैंसा है, खुल गया, अब इसके पाँव के नीचे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बजाय इसके कि लोग आपकी तारीफ़ करें, पूरी दुनिया आपकी इस वक्त तारीफ़ कर रही है, कल को अगर फ़र्ज़ करें कि जो आपके साथ बुरा हो जाएगा सुबह के वक्त, तो लोग आपको मजलूम समझेंगे, लोग आप पे तरस खाएंगे, लोग कहेंगे यार बड़े बेवकूफ़ थे, सब कुछ तो मिल गया था, जीता हुआ मैच इन्होंने क्यों हार गए?
آپ میچ جیت گئے گھر چلے جائیں یار, آپ کہتے نہیں ہم دوبارہ کھیلیں گے. اچھا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کرے گا حملہ؟ یہ جھوٹ بھی تو بہت بولتا نہیں, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میں اگین یہ کہتا ہوں, یہ اس چیز پہ نہ جائیں, یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی کوئی مارل سٹینڈنگ نہیں ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جیسے کہہ دیا ہو سکتا ہے یہ کرتے, یہ عین وقت پہ ہو سکتا ہے, کہے 8 ہے چلے اگلے دن کا 8 بھی دیتے. اس کا پتہ کوئی نہیں ہے. تو جس شخص کا پتہ کوئی نہ ہو, انپریڈکٹیبل, اس سے بچ کے رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جو ایک غصیلا آدمی ہوتا ہے نا, غصے والا, اس سے بچ کے رہنا چاہیے, کیونکہ اسے آپ پرڈکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ کیا کرے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بارے میں پرڈکشن ناممکن ہے. اچھا, کیونکہ اس کی سمجھ نہیں آتی. بس ہو سکتا ہے وہ معاہدہ کر لے کہ معاہدہ ہو گیا, آدھے گھنٹے بعد کہے کہ نہیں جی اس معاہدے کو مانتے نہیں, چلو کیا کر لیں گے اس کا. یہی تو ایران کا مسئلہ ہے نا کہ وہ اس پہ اعتبار ہی نہیں کر سک رہا. یہ ہے, لیکن پھر بھی اگین وہ کہے کہ ابھی دیکھیں نا جو اس نے جنگ جیتی ہے, اس کا جی ٹھیک ہے جی آئے میرے ساتھ بیٹھے ادھر, کیا فرق پڑتا ہے یار, کیا فرق پڑتا ہے اس سے. بس ایک ٹرسٹ فیکٹر ہے, کوئی بات نہیں, دنیا پھینڈے لگائے گی نا, جوتے مارے گی اس کو, یار تو کیا کر رہا ہے. ابھی تو پوری دنیا کو جوتے مار رہا ہے. اچھا دوسرا اس نے کہا جی ایران جو ہے نا دنیا کو معاشی تکلیف دینا چاہتا ہے اور امریکہ زیادہ تکلیف دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ایرانی مذاکرات نہ پہلے تیز تھے, ایرانی نہ پہلے مذاکرات تیز کیے اور نہ ہی اب وہ ہیں, یعنی جو مذاکرات کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور اندازہ ہے کہ ساتھ ہی اس نے کہا جی پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر درمیان کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں. پاکستان میسج آتا ہے, پاکستان جو ہے عباس اراغچی کو پہنچاتا ہے, عباس اراغچی وغیرہ جو ایرانی ہیں وہ میرا خیال لکھ کے پیغام بھیجتے ہیں. وہ کنونشنل سسٹم جو تھا نا اس پہ چلے گئے, وہ پرانا سسٹم تاکہ ٹریک نہ ہو سکے, اور پھر وہاں پہ سب لوگوں تک میسج پہنچانا, پھر سب لوگوں کی رائے اکٹھی کرنا, مختلف جگہوں پہ ہوں گے سارے, وہ اکٹھا کر کے پھر اس کو انٹرپریٹ کرنا, پھر پاکستان بھیجنا, پاکستان سے پھر امریکہ جانا ویری ڈیفیکلٹ ہے. یا تو وہ ہو نا جو نیا سسٹم ہوتا ہے پراپر کمیونیکیشن سسٹم ہو, وہ آپ نے سارے جیم کیے ہوئے ہیں, یا اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ اسرائیل کو پتہ چل جائے گا, وہ تو بم آتے ہیں. تو اس ٹائپ کا ان کو اندازہ ہے میرا خیال ہے, خط و کتابت کے ذریعے کرتے ہوں گے, اور کنونشنل وے جو ہے پرانا اولڈ فیشن کنونشنل وے جو اس کے اوپر چلے گئے ہیں. تو یہ جو لیٹسٹ کنونشنل سسٹم ہے نا, جو ہمارا کمیونیکیشن سسٹم ہے, اس کے اوپر وہ رلائی نہیں کر رہے ہیں. تو امریکنس بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, لیکن جو بڑی اطلاع تھی وہ یہ ہے کہ پاکستان 12 بجے تک اس نے ایفرٹ کرنی تھی, 12 بجے کے بعد پاکستان نے پیچھے ہٹ جانا تھا, اور دونوں کہنا تھا ٹھیک ہے یار تسی جانو تو رقم چڑھے, کیونکہ پاکستان بھی تھک گیا ہو یار. ویسے ایک کو مناتے ہیں دوسرا بھاگ جاتا ہے, دوسرے کو مناتے ہیں اس سے ناراضگی ہو جاتی. آخر ظاہر ہے تھک جانا, نروز ہوتے ہیں نا پاکستان کتنے دنوں سے لگا, دوڑ کے پاگل ہو گئے سر, اور تو کسی نے ایفرٹ بھی نہیں کی. اس سے پتہ لگا ہوگا آپ کو کہ دنیا کتنی ظالم ہے. ٹھیک ہے جناب. ساتھ ساتھ جناب وائٹ ہاؤس سے خبر آئی ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے کیرولین, اس نے کہا ہے کہ جناب ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال پر غور نہیں کر رہے. تو یہ تردید آ گئی ہے ان کی, کیونکہ پوری دنیا نے کہا کہ یہ جو کل ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں نا, اس سے آگے تو بم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وائٹ ہاؤس نے تردید کر دی ہے کہ ہم اس کے اوپر غور نہیں کر رہے, لیکن ان کی باتوں پہ نہیں آ رہے. ہاں یہ کچھ بھی کر سکتے, بالکل ٹھیک ہے. چلتے ہیں اب جی نیکسٹ ٹاپک پہ. آپ ایران کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. ایران نے پاکستان کو کچھ اپنے راز بتائے ہیں اور ان سے شیئر کیا ہے کہ یہ جنگ ہم جیت رہے ہیں اور کیوں جیت رہے ہیں. انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ چیزیں کیا ہیں. یہ بھی ایک اخبار میں ہی چھپا ہے ویسٹرن, اور اس کے علاوہ انہوں نے صاف کہا ہے ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے. یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی دھمکی بھی دی ہے انہوں نے پورے خطے کو. تو یہ پوری سٹوری جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا. اب دیکھیے ایران کی طرف سے مختلف موقف آ رہے ہیں. ایک موقف تو یہ انہوں نے کہا جی ایران دباؤ میں نہیں آئے گا, اور آپ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی لچک نہیں دکھائی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پیار سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم بات مان جائیں, لیکن دباؤ کے ذریعے یا دوست دھاندلی کے ذریعے آپ کریں گے تو ہماری طرف سے انکار ہے. تو اس درمیان میں ایک ونڈو کھولی ہے ایران نے بھی. اس نے کہا جی بات کرنی ہے تو بڑے پیار سے بات کریں ہمارے ساتھ, پھر ہم بات کر سکتے ہیں. ویسے اگر دباؤ میں لانا چاہتے ہیں یا ہمارے اوپر ویٹ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم نہیں مانیں گے. دوسرا انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان کے ذریعے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے. جو بہت سارے امریکن میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ معطل ہو گیا مذاکرات, لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان کے ذریعے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے, اور جب تک امریکہ دباؤ ڈالتا رہے گا اور یہ کہتا رہے گا کہ آپ ہتھیار ڈالیں پہلے, تو پھر ہم انکار کرتے رہیں گے. تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دباؤ ڈالنا بند کریں تاکہ معاملات جو ہے نا سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. پھر ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ پیر کو ہم نے قطر کے ذریعے ایک پیغام دیا تھا کہ اگر ہمارے پاور پلانٹس کے اوپر حملہ ہوا تو پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا, ہم یہاں پہ مڈل ایسٹ کو نہیں چھوڑیں گے, یہاں پہ کسی کا پاور پلانٹ نہیں بچائے گا. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا وہ اس کا راحت اندوری تھا نا, اس نے کہا کہ اگر ایک ہمارا گھر جلے گا تو سب کے جلیں گے, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. تو ساتھ انہوں نے کہا جی ہمارا مکان تھوڑی ہے ادھر, اگر صرف پاور پلانٹ ہمارے ہیں تو ان کے بھی تو ہے نا جی, یہ کون سا پن بجلی پہ چل رہے ہیں سارے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی قطر کے ذریعے اس لیے میسج دیا کہ وہ سارے عرب اسٹیٹس کو دے دیں, اور انہوں نے کہا جی بالکل. اور ساتھ اس نے کہا سعودی عرب سمیت, یعنی فرسٹ ٹائم انہوں نے کہا کہ ہم نے سعودی عرب کا نام بھی لیا. اس سے پہلے سعودی عرب کو اسپیئر کرتے تھے لیکن انہوں نے کہہ دیا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باب المندب جو ہے وہ بھی بند ہو جائے گی. تو یہ جو آپ نے ایک آلٹرنیٹ روٹ بنایا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. ناصر صاحب ہمارے ایک دوست ہیں مدینہ منورہ میں ہیں, وہ ہمارے پرسنل سیشن لیتے ہوتے ہیں, بلکہ ایک بار اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے پچھلے دنوں بتایا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے بتایا جی کہ آپ نے ایک غلط فکر دے دی ہے کہ 18% آئل جو ہے وہ اس سائڈ سے باب المندب کی طرف سے نہیں آتا, یہ 20% اسی سائڈ سے آبنائے ہرمز کی طرف آتا ہے, بس وہاں سے کم تیل آتا ہے. اور اب آلٹرنیٹ روٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے, لیکن اتنا زیادہ آئل نہیں ہے ریڈ سی کی طرف سے. البتہ جو مین ٹریڈ روٹ ہے دنیا کا, سب سے بڑا جو مین ٹریڈ
ٹریڈ روٹ ہے وہ وہی ہے. یعنی اگر آپ نے ٹریڈ کو روکنا ہے تو بس آپ باب المندب کے اوپر بیٹھ جائیں آپ, تو ساری ٹریڈ رک جائے گی دنیا کی. 12% ٹریڈ جو ہے نائٹ سویز جو ہے وہاں سے ہو کے, وہاں ہوسیز بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں وہ ہوتیز بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں سے وہ ظاہر ہے یہ باب المندب جو ہے نا وہ اس کے اوپر بھی ایران, تو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ادھر سے بھی بند کریں گے. یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ صرف تیل کی ٹریڈ بند ہوگی, ایک انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ بھی بند ہوگا آپ کا. اچھا, ساتھ ساتھ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر ہے کہ ایران نے پاکستان کو مطلع کیا ہے کہ ہمارے پاس 15,000 میزائل ہیں, یعنی میزائل استعمال ہونے کے باوجود ابھی بھی ہمارے پاس 15,000 میزائل جو پڑے ہوئے ہیں, یہ باقی ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 45,000 ڈرونز ہیں, اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہمارے پاس ڈرون ختم ہو گیا. ایسا لگتا ہے ایران نے نا پوری زندگی کام صرف یہی کیا ہے, ڈرونز بنائے اور میزائل بنائے, اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا اس نے. تو اس نے کہا جی دوسرا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اور ساتھ بلومبرگ کا یہ وال اسٹریٹ جرنل کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سفارتی رابطہ منقطع ہونے سے قبل پاکستان کو بتایا تاکہ آپ دنیا کو بتا دیں. ساتھ ہی وال اسٹریٹ جرنل کا یہ بھی کہنا ہے کہ اعداد و شمار میں ہو سکتا ہے مبالغہ ہو, لیکن ایران کا موقع بڑھا سکتا ہے. لیکن یہ اسٹوری صبح کی ہے, یہ ذہن میں رکھیں, ابھی شام کو صورتحال تبدیل ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا باقی یہ ہے کہ ایرانی جو میزائل ہیں اس وقت وہ اسرائیلی حدود میں داخل ہو رہے ہیں, اور پراپر جو ہے اس وقت دھڑا دھڑ وہ چل رہے ہیں, اور یہ ادھر سے ایران نے جو ہے نا اسرائیل کے اوپر جو معاملات ہیں وہ کرتا چلا جا رہا ہے, حملہ کرتا چلا جا رہا ہے. تازہ ترین خبریں بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں کیونکہ لائیو ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ ہے, اس نے مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں. اب یہ وزیر اعظم نے کہا جی ہماری کوششیں جاری ہیں, میں صدر ٹرمپ سے 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن بڑھانے کی درخواست کرتا ہوں. یہ بہت بڑی پیش رفت ہے یہ, اور ایران سے درخواست کرتا ہوں کہ 2 ہفتوں کے لیے آپ نئے ہرمز کو کھول دیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ڈیل ہو گئی, یہ ہو رہی ہے, یہ بات خوشخبری خوشخبری دیتے ہیں. بریکنگ نیوز یہ دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششیں کر رہا ہوں, ہماری کوششیں جاری ہیں. اور نے کہا صدر ٹرمپ سے 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن بڑھانے کی درخواست کی ہے, اور ایران سے درخواست کرتا ہوں کہ 2 ہفتوں کے لیے آپ نئے ہرمز کو کھول دیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیل ہو گیا, یہ مڈل پوائنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی ریکویسٹ پہ دونوں کہیں گے یہ ہو گیا. بس یہ آپ سمجھیں کہ یہ آلموسٹ ہو گیا. اگر نہ ہوا ہوتا تو پرائم منسٹر نے یہ ٹویٹ نہیں کرنی تھی. اسی ہمارے ویلاگ کے اندر یہ, کیونکہ اس کا جواب نہ آنے کا مطلب یہ ہے, یہ تو پھر وہ ایک چیز دوسری سائڈ پہ چلے جائے گی, جواب ہی نہیں دیا. اس کا مطلب پہلے جواب کنفرم تھے تبھی ٹویٹ کیا. میرا خیال ہے دونوں جو فریقین ہیں اس کے اوپر راضی ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جی اگر 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن بڑھ گئی ہے تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا میرا خیال ہے آپشن ہے, اور یہ خوشخبری ہے. چوہے صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا, میرا خیال مذاکرات والا ٹاپک ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بات ہی کھل گئی ہے. ہاں, اب بس مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ جو پاکستان نے جو رول ادا کر رہا ہے, اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ بڑھتی ہے اور سعودی عرب انڈر اٹیک آتا ہے تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا, یہ بالکل سیدھی سی بات ہے. پاکستان سیکنڈ آپشن لے گا ہی نہیں, اور یہ ایران کو بتایا ہوا پاکستان نے شروع میں کہ جب اگر ہماری ٹائی ہوگی تو ہمیں سعودی عرب کے پاس جانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ان کے پاس دفاعی معاہدہ ہے, اور لیکن یہ پاکستان نے بتایا کہ ہم نے صرف دفاع کرنا ہے سعودی عرب کا, ہم نے اٹیک نہیں کرنا. ہمارا اٹیک کا معاہدہ نہیں ہے, ہمارا دفاع کا معاہدہ ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے وہاں ان کے شہروں کا کنٹرول سنبھال لیا اور آپ نے اس شہر کے اوپر حملہ کیا تو پھر آپ کی ہمارے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے گی. تو آپ سے مہربانی یہ ہے آپ کی کہ آپ ہمیں وہاں نہ جانے دیں, پہلے سے معاملہ سیٹل کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم وہاں چلے جائیں تو پھر آپ ہم پہ حملہ نہ کیجیے گا, کیونکہ پھر ہم آپ سے لڑنے پہ مجبور ہو جائیں. اور ایران نے ایگری کیا ہوا, یہ ٹھیک ہے. اچھا صاحب مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا, آج ایک یو این کے اندر بہت بڑی قرارداد وہاں پہ پیش ہوئی بحرین کی طرف سے. پہلے یہ رکی ہوئی تھی, فریز ہوئی تھی, اور یہ فریز بھی پاکستان نے کروائی تھی. یہ میں آج انکشاف کر رہا ہوں. پہلے جب تک یہ آئی تھی تو اس وقت کیونکہ اس کے اندر یہ تھا کہ بائی فورس آپ نئے ہرمز کو کھولا جائے, تو پاکستان نے صاف کہہ دیا کہ یہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور ہمارے جو دوست ملک ہیں وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو پھر اس کے بعد آج بحرین نے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے بائی فورس نکال دیا ہے کہ آپ نئے ہرمز جو ہے سب کی منتیں کریں کہ وہ کھولیں. اور اس کے فوراً بعد جو ہے اس کے اندر آج ایک بڑی پیش رفتی ہوئی کہ رشیا اور چائنا دونوں نے ویٹو کر دیا. اور یہ جو ہے نا آپ سمجھیں کہ اندر بوجھے ہوئی چیز ختم ہوگی, جیب کے اندر ہی یہ قرارداد جو ہے نا فیل ہو گئی. تو 11 ووٹ اس کے حق میں آئے تھے, اور اس کے بعد پاکستان اور کولمبیا دونوں ملک جو تھے اس میں شریک نہیں ہوئے تھے, اور جو باقی رشیا اور چائنا جو ہے اس نے ویٹو کر دیا تھا. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے. اگلا جو وی لاگ ہوگا اس کے اندر جو رات کو جو کچھ ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, آپ سب مسلمان ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, اور ایران مسلمان ملک ہے, ہم اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, وہ ہمارا بھائی سمجھتا ہے اپنے آپ کو. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایران کے لوگوں کے لیے دعا کر کے سوئیں, بلکہ جتنی دیر اٹھ کے آپ سجدہ کر سکیں اور ایران کے لوگوں کے لیے دعا کر سکیں, یہ آپ کا اپنے اوپر بھی احسان ہوگا, کیونکہ ہم سب بھائی ہیں اور ایک دوسرے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہو تو ہم آرام سے سو نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا وی لاگ. صرف آخر میں جاتے ہوئے اتنا کہنا چاہتا ہوں جی کہ مجھے اگر کسی شخص سے اس وقت شدید نفرت ہو رہی ہے نا, تو وہ سیٹن یا ہوا ہے, شیطان یا ہوا ہے, یا نیتن یا ہوا ہے, اسے کچھ بھی بولیں, اور دوسرے نمبر پہ ٹرمپ, یہ دونوں درندے ہیں, اور آپ دیکھ لیں گے اسی دنیا میں ان کا انجام کیا ہوتا ہے, یہ نظر آئے گا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.